بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدر کا میدان سجا تو مسلمان سخت آزمائش میں تھے۔ ایک طرف تو ان کے پاس جنگی سامان کم تھا، دوسری جانب ان کے سامنے 3 گنا بڑا لشکر تھا، اور تیسری بڑی مشکل یہ تھی کہ اپنے ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابوبکر کھڑے تھے۔ حضرت حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ غزوہ بدر کے دوران عبد الرحمن نے مبارزت طلب کی تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے بیٹے کے مقابلے کے لیے آگے بڑھنے لگے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ عبد الرحمن نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ بعد میں جب عبد الرحمن بن ابوبکر نے اسلام قبول کیا تو ایک دن اپنے والد سے بدر کے واقعات کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، غزوہ بدر میں ایک بار آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے اپنے والد کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ کو چھوڑ دیا۔ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اس دن تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو خدا کی قسم میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ جب بدر کا میدان سجا تو اس وقت کے جنگی قوانین کے مطابق فردن مقابلہ ہوا۔ سب سے پہلے اسی عمر بن حضرمی کا بھائی عامر میدان میں آ نکلا، جو ایک جھڑپ میں مارا گیا تھا۔ عامر نے مبارزت طلب کی تو سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام نکلا اور اس نے چند ہی لمحوں میں اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مبارزت طلب کی۔ 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، اور پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کے ارشاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا، ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا، اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اس دوران میں عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ کو لشکر میں اٹھا لایا۔ قریش کے لشکر نے جب یہ حال دیکھا تو انہوں نے پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس غزوہ میں صحابہ کے جوش جہاد کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام کھجوریں کھا رہے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان، آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا، سنا تو کھجوریں پھینک دیں اور فرمایا، واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان میں بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کر لیا۔ میدان کارزار خوب گرم تھا۔ قریش کے مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے لشکر کے ساتھ کی۔ سورہ آل عمران میں ارشاد خداوندی ہے، جب آپ مسلمانوں سے فرماتے تھے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی اختیار کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ امام حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بدر کے کنویں سے چلو بھر بھر کر پانی ڈول میں ڈال رہا تھا کہ ایسی تیز ہوا آئی کہ میں نے کبھی ایسی تیز ہوا نہ دیکھی تھی۔ ہوا آئی اور گزر گئی، پھر ایک اور تیز ہوا آئی کہ اتنی تیز ہوا میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، بجز اس ہوا کے جو اس سے پہلے آئی تھی۔ پہلی ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو 1000 فرشتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے نازل ہوئے تھے، اور دوسری ہوا حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، جو 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ تیسری ہوا حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ بائیں جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے۔ اگرچہ فرشتے اور غزوات اور جنگوں میں بھی اترتے تھے، مگر بدر میں فرشتوں نے لڑائی بھی کی۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ فرشتوں کی مار پہچانی جاتی تھی، ان کے مارنے سے گردن پر لگنے والی چوٹ آگ کا سا داغ ہوتی تھی۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن میں نے کافروں کی شکست سے پہلے آسمان سے کالی کالی چیونٹیاں اترتی دیکھیں، یہ فرشتے تھے، ان کو اترتے ہی فوراً کافروں کو شکست ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ میں کافر مارنے کو جا رہا تھا، اتنے میں آسمان سے کوڑے کی آواز سنی، کوئی کہہ رہا ہے کہ اے خیر زم آگے بڑھ، پھر وہ کافر مر کر گر پڑا۔ اللہ کی فرشتوں کے ذریعے کی جانے والی نصرت سے کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں نے ان پر
فتح حاصل کر لی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے۔ مسلمانوں میں سے مطلب بن عبد مناف، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذوالسمالین، عمیر بن عبد بن عمر بن نزلہ، حضرت عاقب بن ابی بکر، حضرت مہجہ مولا عمر خطاب، حضرت صفوان بن بیزار رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ غزوہ بدر میں 8 انصاری صحابہ شہید ہوئے جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت عوف و معوذ پسران افرائی، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلا اور حضرت یزید بن حارث بن فسہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ بدر میں قریش کا سب سے بڑا سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت ترین دشمن ابو جہل 2 نوجوان بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم ڈھانے والا امیہ بن خلف بھی مارا گیا۔ مسلمانوں نے بہت سے قریشی سرداروں کو قید بھی کیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا، جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ ابو جہل کے قتل اور جنگی قیدیوں کے سلوک کے بارے میں ہم اگلی قسط میں ملاحظہ کریں گے۔